السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس بہت سارے سوالوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ آپ ایک ہی ویڈیو کے اندر بہت سارے سوالوں کے جواب اس میں حاصل کر لیتے ہیں، آپ بہت ساری باتیں سیکھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال سوال بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے محمد اشہد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں ایک بات معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحبہ کو 2 رات چھوڑ کر تیسری رات میں قبر وغیرہ کے خواب دیکھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس خواب کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو تبھی بتلایا جائے گا جب آپ ان صاحبہ کی عمر اور خواب دیکھنے کا وقت اور ان صاحبہ کی طبیعت ٹھیک ہے یا خراب ہے، بیمار ہیں یا تندرست ہیں، یہ تمام چیزیں لکھ کر بھیجیں گے، تبھی اس کا صحیح جواب دیا جا سکے گا۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی مہتاب صاحب ہر ویڈیو پر دعائیں دیتے ہیں اور یہ دعائیں ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے میناج شیخ کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کے کسی متعلق کی طرف سے آپ کو ذاتی نقصان پہنچے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عارف آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے دانش مولانا ہاشم صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا عبدالقادر ملک کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب شکریہ ہمارے مسئلے کا جواب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فقیر عبدالقادر کاشفی، امام مسجد سکندر پور، رائے پور، سہارنپور، یو پی۔ پہلا جو کمنٹ کے اندر پہلی بات تو ہے وہ ہے شکریہ ہمارے مسئلے کا جواب دینے کے لیے، تو اس کے اندر شکریہ میرا نہیں بلکہ آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے سوالوں کا اپنا سوال میرے پاس بھیجا، کیونکہ آپ کا سوال میرے پاس آنے کا مطلب ہے میرے علم میں اضافہ ہونا، تو اس سے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میرا علم بڑھتا ہے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے جو سوال ہیں ان کی بدولت، ان کی وجہ سے میرے علم میں نکھار پیدا ہوتا ہے، علم میں استحضار ہوتا ہے، جو مسئلے ہم نے پڑھ لیے تھے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری چیز اس میں آپ نے دعائیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا افتخار گوجر کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کے کسی متعلق کی موت کی طرف اشارہ ہے، اس کا کوئی متعلق کوئی ملنے والا بیمار ہے، اس کی موت کی طرف اس خواب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے بشرا شیخ کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کیا رمضان کے آخری عشرے میں کوئی نماز کفارہ پڑھی جاتی ہے؟ کیا ایسی کوئی نماز احادیث سے ثابت ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اب سے تقریباً 2 سال پہلے بھی اور یہ جو رمضان گیا ہے اس رمضان میں بھی، یعنی اس رمضان کے مہینے میں بھی اور اس سے پہلے والے میں بھی، دونوں ہی مرتبہ میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تقریباً 9-10 مہینے پہلے ہو چکی، یعنی رمضان کے مہینے میں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اندر آپ پوری بات اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کریں۔ ویسے ویڈیو کے اندر میں نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے، آپ بآسانی اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والی سے دین کا بہت کام لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا نماز کے بعد امام سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟
جی ہاں، نماز کے بعد امام سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں اور امام سے پہلے دعا مکمل بھی کر سکتے ہیں، پوری بھی کر سکتے ہیں۔ امام کی دعا پوری ہونے سے پہلے ہم اپنی دعا مانگ کر جا بھی سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ہی دعا مانگی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں امام کے ساتھ دعا مانگنے سے کی جو فضیلت ہے کہ بہت سارے ہاتھ جب ایک ساتھ اٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کی برکت سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ایسا ممکن، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہوں یا ہمارا کچھ معاملہ ایسا ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ ہی دعا مانگنی چاہیے تاکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ اٹھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اور اس سے دعا قبول ہونے کی امید بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ عمران چودھری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی صاحب سلام مسنون، خیریت دارم خیریت خام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خدائے کریم حضرت والا کی عمر اور علم میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ آپ نے امام کو نماز کے بارے میں مقتدی کو یاد دلانے کے تعلق سے جو وضاحت فرمائی اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں امام اور مؤذن کے تعلق سے اور علماء کے تعلق سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آتا ہوں۔ میں اس معاملے میں بالکل بھی نرمی نہیں برتتا۔ کوئی علماء کو برا کہے یا کوئی امام اور مؤذن کے بارے میں کچھ کہے تو چاہے وہ کسی بھی مسجد کا ذمہ دار ہو یا کسی مسجد کا متولی ہو یا کوئی بھی ہو، میرے یہاں پر کسی کے لیے نرمی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ میرے متعلق اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں نئی جگہ پر بطور مہمان کے یا کسی بھی طرح سے جاتا ہوں اور وہاں پر میں مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر امام صاحب کے ساتھ میں یا مؤذن صاحب کے ساتھ میں بدسلوکی کا معاملہ ہو رہا ہے تو میں وہاں بھی ان کو ڈانٹنے سے نہیں چوکتا ہوں۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے یہاں پر جہاں کے میرے والد محترم ہیں، جہاں پر وہ رہتے ہیں، تو وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ دادری میں رہتے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد بن رہی ہے، آن روڈ بہت بڑی مسجد بن رہی ہے، حالانکہ وہ بہت پرانی مسجد ہے۔ تو وہاں پر کسی صاحب نے مؤذن صاحب کو کچھ کہا تو میں نے ان کو اتنا ڈانٹا کہ وہ صاحب نماز پڑھ کر فوراً وہاں سے فرار ہو گئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کون صاحب ہیں۔ تو میں کہیں نئی جگہ پر جاؤں تو وہاں پر بھی میں ان باتوں کو کہنے سے نہیں چوکتا ہوں۔ میرے آس پاس کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں امام، مؤذن اور علماء کے بارے میں بہت زیادہ سخت معاملہ رکھتا ہوں عوام کے تعلق سے۔ تو اس لیے آپ نے جو سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جواب اس لیے اس طرح سے دیا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ آپ نے فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ بہت زیادہ غصہ تھے، تو میں نے ان سے یہ بتلایا کہ میں غصہ نہیں تھا بلکہ سوال ہی ایسا تھا۔ امام اور مؤذن کے بارے میں یا علماء کے بارے میں جو سوال ہوتے ہیں وہ سوال بہت زیادہ گمبھیرتا سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال سوال کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کس جگہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں 3 اقوال علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ پڑھائی اور مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ ہندوستان کے قریب سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام دفن کیے گئے، وہیں پر ان کی قبر ہے۔ جبکہ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیے گئے۔ یہ 3 قول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ قول 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، ان چیزوں سے یہ جو سوال ہے یہ اس طرح کا سوال ہے کہ اس سے صرف نالج میں اضافہ ہوگا، اس سے دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سننے کے بعد میں ہم اس پر عمل کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے ہماری جو دینی جانکاری ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے سعید خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ بچے کی پیدائش پر 40 دن باہر نہیں نکلنا چاہیے، پلیز حضرت جواب دیجئے۔
انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو جو اس کی ماں ہوتی ہے اس کو 40 دن تک اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ صحیح ہے یا غلط، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے کہ پورے 40 دن اندر رہنا ہے، یا پورے 40 دن اس کا، ہمارے یہاں پر جاپا بولتے ہیں کہ جاپا ہونا ہے، یا پورے 40 دن تک ہی وہ ناپاک رہے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جائے، 40 دن سے پہلے ہی اس کی بلیڈنگ بند ہو جائے، 40 دن سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، تو ایسی حالت میں اس کو 40 دن تک اس گھر میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 دن تک اس کو ناپاک عورت نہیں مانا جائے گا، نہیں تصور کیا جائے گا۔ 40 دن تک اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عورت ابھی 1.25 مہینے کی نہیں نہائی ہے، اس لیے یہ ناپاک ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 1.25 مہینے پر اگر عورت پہلے ہی پاک ہو جائے تو 1.25 مہینے پر ہی پاک ہو، یا 1.25 مہینے پر ہی نہائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ہماری طرف سے ہماری جو ناسمجھی ہے، ناسمجھی کی دلیل ہے۔ تو یہ مسئلہ عورت کے پاک ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر عورت کی بلیڈنگ پہلے ہی بند ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں عورت کو بند ہونے کے بعد میں غسل کر لینا چاہیے اور اپنی نماز وغیرہ شروع کر دینی چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے مفتی محمد ثاقب لونی سے، ان کے ایک مقتدی نے خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گھر والوں کی طرف سے دماغی الجھن میں ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اگلا کمنٹ صادق علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ علینا ملک کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ ہم نے جتنے بھی سوال کیے ہیں آپ نے بہت اچھے سے جواب دیے ہیں، جزاک اللہ مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور آپ کے سوالوں کے جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ جب میں نے اس علم کو پڑھا ہے، میں نے علم دین حاصل کیا ہے، تو اسی لیے حاصل کیا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ میرا جو چینل ہے، ابھی جو میری 1000 ویڈیو مکمل ہوئی ہیں ابھی 3 دن پہلے، تو میں نے اس ویڈیو میں بھی بتلایا تھا کہ میرا مقصد شروع سے ہی یہ ہے کہ میرے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ لوگوں تک دین زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ جو میرے پاس علم دین ہے، جو میں نے علم دین حاصل کیا ہے، ہر شخص تک وہ دین پہنچ جائے، یہ میری کوشش ہے۔ تو اسی لیے میں لگا ہوا ہوں، اسی لیے لگ رہا ہوں، اسی لیے محنت کر رہا ہوں، اور اسی لیے میری ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ میری جو ٹیم ہے، آپ اس کے لیے بھی کوئی دعائی یا جملہ ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ جو میرے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی صحت و تندرستی کے لیے، ان کی نیک نیتی کے لیے، اور خاص طور سے حاجی مہتاب صاحب جو ہیں، ابھی انہوں نے ایک پروگرام رکھنے کے بارے میں مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی جو پوری ٹیم ہے میں اس کو بلانا چاہتا ہوں، اور پوری ٹیم کو بلا کر میں اس کو کچھ اپنے طور پہ جو بھی وہ کرنا چاہیں گے۔ تو حاجی جی نے مجھ سے اپنی باتیں رکھی، تو امید ہے کہ جلد ہی اس چیز کو کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ثاقب بکسر سے، ان کی والدہ نے یہ بہت لمبا خواب دیکھا ہے، میں نے اس خواب کو تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والی کے نیک کام قبول ہونے کی نشانی ہے، ساتھ میں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اپنے نیک کاموں کے بارے میں کسی کو ہرگز نہ بتائیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عمران ہاپوڑ سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، میں نے اس خواب کو بھی تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کامیابی کے قریب پہنچتا ہے، مگر وہ کامیابی نقصان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد سعدی گجرات سے، ان کے والد نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کاروبار میں نقصان ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے اب سے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے شاید کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ محمد صادق حفظ کر رہے ہیں، گجرات سے ہیں، گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حفظ کر رہے ہیں، جلد سے جلد ان کا حفظ مکمل ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، حافظ صادق صاحب کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ ابھی ان کا میرے پاس میسیج آیا تھا 2-3 دن پہلے کہ الحمدللہ میرا حفظ مکمل ہو چکا ہے، تو جب میں نے اس میسیج کو پڑھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی حافظ محمد صادق کو جو قرآن کریم انہوں نے پڑھا ہے، مکمل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد فاروق صدیقی، نائب امام مطلوب مسجد سہارنپور،
یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ باہر سڑک پر فولڈنگ بچھا کر مسجد کا چندہ کرنا کیسا ہے؟ باہر فولڈنگ بچھا کر کھلے عام مسجد کا چندہ کرنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اس سے مسجد کی اور مسجد والوں کی بدنامی ہوتی ہے اور بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جو غیر مسلم بھائی جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی برا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس کام کو اگر فولڈنگ نہ بچھا کر کسی اور طرح سے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلا کمنٹ ربان سہرسہ بہار سے، کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے تہوار پر ان کے گھر کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کھانا کھایا جا رہا ہے اگر وہ کھانا پوجا کے بعد کھلایا جائے یا پوجا کا حصہ ہو جس کو پرشاد کہتے ہیں، تو اگر یہ ہو یعنی پرشاد کا کھانا، پرشاد وغیرہ کا کھانا کھلایا جائے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو بلکہ بازار سے سامان آیا اور آنے کے بعد مہمانوں کو جس طرح سے کھلایا جاتا ہے اس طرح سے کھلایا تو پھر وہ جائز ہے۔ تو معاملہ اصل یہ کہ ان کے مذہبی جو شعار ہیں ان کا حصہ نہ ہو، یعنی پوجا وغیرہ کا حصہ نہ ہو تو پھر وہ جائز ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد صادق گجرات سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب غسل میں کانوں کے اندر پانی پہنچانا چاہیے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے، اور پورے بدن پر پانی پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ جس مقام تک آسانی سے بغیر تکلیف اور مشقت کے پانی پہنچ جاتا ہو تو اس مقام تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس لیے کان کے بیرونی حصے میں جو کان کا باہر کا جو حصہ ہے اس حصے میں آسانی سے پانی پہنچ جاتا ہے، اس میں پہنچانا ضروری ہے۔ باہر کا جو حصہ ہوتا ہے کان کا اس میں پانی پہنچ جاتا ہے، اس میں پہنچانا ضروری ہے، پہنچانا چاہیے۔ اور جو اندر کا حصہ ہے اس میں پانی نہیں پہنچتا ہے آسانی سے تو اس میں پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا عبد القادر کاشفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہو، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا فجر کی نماز گھر پر پڑھ کر مسجد سے گھر آ کر اشراق کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مسجد سے فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر آ کر مسجد سے اپنے گھر پر آنے کے بعد اشراق کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا جمعہ کے دن نئے کپڑے پہننے سے حساب کتاب سے بری ہو جائیں گے یا نہیں؟ نیز اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے دن پہنے جانے والے نئے کپڑوں کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کوئی حدیث کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا، جو آپ کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کوئی نیا کپڑا استعمال فرماتے تو اسے جمعہ کے دن استعمال فرماتے تھے، جمعہ کے دن اس کو پہنتے تھے۔ اگلا اور آخری کمنٹ محمد ادریس بلیا سے، ان کی والدہ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کو اپنے اعمال پر توجہ دینے کی طرف اس خواب میں اشارہ دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے جڑے رہنے کی اور اسی طرح سے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کا معاملہ فرمائے۔ اس فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سوالوں کے جواب آئے ہیں یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔